लाइव भी चलाना है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, इस्लाम आलमगीर, इस्लाम आलमगीर, गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, 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 इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद, इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद, गुस्ताख नबी की एक सजा, 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 गुस्ताख नबी की एक क्या चाहिए? नबी का सच चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? नबी का सच चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? नबी का सच चाहिए। तकबीर, अल्लाहु अकबर, आलमगीर जिंदाबाद। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। माज़ूर सामीन किराम, आपको बाखूबी इल्म है, जुमा के खुतबे में बयान में आपने मेरा पैगाम जो आप तक गुजारिशात की वो आपने सुनी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको वाज़ेह कर दिया गया। आज हम यहाँ यादगार में निकले हैं और एहतजाजी अंदाज में निकले हैं और अपने कुछ मुतालिबात लेकर निकले हैं। इस ज़िम्न में मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, वो चंद कानून की बातें मुझसे सुन ले। हर आदमी अपने वतन से मोहब्बत रखता है, क्या इसमें कोई शक है? अगर वतन से मोहब्बत है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे
کہ جن لوگوں کا مینڈر وطن تھا، جو لوگ مینڈر، پونچھ، راجوری، کشمیر کے رہنے والے ہندوستان میں پیدا ہوئے پلے، اور وہ لوگ ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر پاکستان بھاگ گئے، بولو کیا ان کو ملک سے پیار تھا کہ نہیں؟ وہ کیوں چلے گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے، جو لوگ پاکستان، میرپور، کوٹلی اور نکیال کے رہنے والے ہندو برادری، ان کو اپنی جائے پیدائش، جائے وطن کتنا پیارا تھا جہاں وہ پیدا ہوئے، اور اپنے وطن کو چھوڑ کے کوئی مینڈر آ گیا، کوئی جموں چلا گیا، اپنے وطن کو خیرباد کر دیا، بولو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ دنیا کے اثاثے، یہ دنیا کے بناوٹی وطن اور ملک، یہ عارضی چیزیں ہیں، ان کے اوپر نہ ہمارا ایمان ہے، نہ ان کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے نبی پر ہے، سمجھے نہیں؟ بلکہ ہمارا یہ ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر، یہ حدود ہے مسلم کی، سمجھے نہیں؟ وہ جس جگہ جائیں گے وہی اس کا وطن ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ کو، جس وطن کے لیے ملک کے حکمران ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ملک دشمن سازشیں جو ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو قانونی پھندے میں پھنسایا جائے، ان پر قانونی کارروائی کی جائے، ان کو جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے، میں یہ گزارش کروں گا جن لوگوں نے سیاسی میدان میں آ کر اپنے آپ کو کسی قانون سے، کسی حکومت سے، کسی کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آزاد ہونا پسند کیا، ہماری سرکاروں نے اس کو خالی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں؟ ہمارے کشمیر کے کتنے ہیرو پھانسی پہ چڑھ گئے، کتنے ہندوستان کے ہیرو علماء ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پہ چڑھ گئے۔ انگریزوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، بڑے بڑے علماء اور مشائخ، علامہ فضل خیر آبادی جیسے، جن کو کالا پانی جا کے بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اور ان کی لاش کو بھی نہیں دیا اور ان کو کہیں دفن کیا یا کیا کیا، علم تک نہیں، تاریخ خاموش ہے اس مسئلے میں۔ وہ ظلم علماء کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے تھوڑی قربانیاں ہم نے نہیں دی ہیں۔ تو بات یہاں اگر ملک کی بات ہوئی، وہ ہم نے سب کچھ برداشت کیے، وطن چھوڑے بڑی بڑی جاگیروں والے، مینڈر کے لوگ کوٹلی بیٹھے ہیں، میرپور بیٹھے ہیں، نکیال بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں جب خطرہ ہوا، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، وہ لوگ وطن چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے، مکان چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جن ہندوؤں کو خطرہ تھا ہمارے مذہب پر اٹیک ہوگا، تو وہ لوگ اپنے وطن چھوڑ کے مینڈر آ گئے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ یہ کان کھول کے سن لو، ثابت یہ ہوا وطن پیارا نہیں ہے، جائیداد پیاری نہیں ہے، ماں باپ یہ اولادیں پیاری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے سامنے مذہب کے طور پر کوئی چیز پیاری ہے تو اس کا مذہب اس کو پیارا ہے، اور ہم ایمان والوں کو ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، ہمیں اللہ اور رسول پیارے ہیں۔ اللہ رسول کی جہاں بات آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک ایمان والوں کے دل میں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ آ جائے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے پچھلے اتوار کو ایک میٹنگ بلائی تھی، باقاعدہ ایک نیٹ پر ہم نے ایک چٹھی اپنی ڈالی تھی کہ جتنے بھی مذہبی قیادت ہے، ہماری علماء کرام اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو یہاں ہمارے قائدین سیاست میں کینڈیڈیٹ بن کر آئے ہیں، یا جو وکلاء حضرات ہیں، یا جو مذہبی یا جو کہ سماجی تنظیموں کے سربراہ حضرات ہیں، وہ اتوار 9 بجے ہمارے پاس آ جائیں، ہم مشاورت کریں گے، اس کے بعد کو لائے عمل بنائیں گے۔ ہم اتوار کو سارے آئے، علماء تینوں تشیلوں کے اکٹھے ہوئے، سیاستدان لوگ بھی ہمارے پاس آئے، وکلاء حضرات بھی آئے، ہم نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے مطابق ایک اپلیکیشن لکھی اور پولیس اسٹیشن دی کہ اس بدبخت نرسنگا کے خلاف
FIR करवाई जाए और उसको मुजरिमों के कटहरे में उसको खड़ा किया जाए। ये एक दरखास्त हमारी पुलिस स्टेशन लगी है। साथ ही हम हाकिम साहब के पास आए एहतजाज अपने दर्ज कराने के लिए, वो बाकायदा हाकिम साहब ने साथ दिया। आज मैं मुबारक दूंगा SHO साहब को, अपनी पुलिस को, और ऐसे SHO की हमें जरूरत भी है जो हक की कानून की पासदारी करे, जो किसी बंदे को न देखे, किसी पार्टी को न देखे, किसी बड़े लीडर को न देखे, बल्कि कानून को कानून समझकर हर जालिम के गिरबान में हाथ डालना जाने। वो है हमारा SHO, वो है हमारा DSP, वो है हमारा कानून दा। हम इसका एहतराम करते हैं। मैंने SHO साहब को फोन किया, मैंने कहा SHO साहब आप पूरा मन एहतजाज के लिए नमाज जुमा के बाद निकलेंगे। तो SHO साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, SHO साहब ने मुझे यकीन दहानी दिलाई, मुफ्ती साहब हम आपके साथ हैं, बात को गड़बड़ तो नहीं होगी ना, इंशाल्लाह नहीं होगी।